حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام باقاعدگی سے نماز ظہر کے بعد آپ منڈی میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کاروباری لوگوں کا جائزہ لیتے، ان کی گفتگو سنتے، وہاں ریٹ وغیرہ کا حساب کرتے، کسی قسم کی کوئی بد نظمی، پھر راستے میں جو ٹھیلے والے دائیں بائیں راستے تنگ کر دیتے ہیں ان کو بھی خبردار کرتے کہ یہ گزرگاہ ہے، اس کے اندر تم اپنی دکانیں بڑھا ہر چیز کا خیال کے اس قدر آپ اس چیز کا خیال رکھتے، بلکہ ہلکی سی بارش ہوئی، سرکار باہر گئے تو ایک بندہ گندم بیچ رہا تھا، تو آپ نے ذرا ہاتھ سے اس کو دیکھا تو وہ خشک تھی، فرمایا اوپر بھی چھت بھی کھولنی، تیری گندم گیلی نہیں ہوئی بارش سے، یہ کیا تم نے لگایا؟ عرض کی حضور بارش سے گیلی ہو گئی تھی تو میں نے وہ خشک نیچے سے کر کے اوپر کر دی ہے، اور وہ نیچے سے اوپر میں نے خشک کر دی ہے، نیچے گیلی چلی گئی ہے۔ اس پہ بھی سرکار نے فرمایا من غشا فلیس منا، تو یہ ملاوٹ ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ تو اسی لیے شریعت محمدی کے اندر جو ہے اگر آپ گہرائی میں جائیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے صرف سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، اور ایک حصے میں ہماری نماز، روزے، حج، عبادتیں، ساری چیزیں ایک حصے میں آتی ہیں، یعنی 10% وہ ہے، 90% صرف یہ کاروباری جو گلیوں میں بازاروں میں، اور جس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بلکہ ہم نے ایک دوست سے کہا، بڑے بزنس مین ہے، کہ حاجی صاحب بتائیں گے کیوں آپ لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں؟ تو اس نے کہا فاروقی صاحب سچی بات یہ ہے کہ اس قدر ہم جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اگر ہم پورا سچ بتائیں تو لوگ یقین نہیں کریں گے، یقین نہیں کہ سودے نہیں خریدے، بلکہ اس نے کہا ہم تو بھوکے مر جائیں سچ بولنے کی وجہ سے۔ میں دیکھو سرکار نے کہا کہ سچ بولنے سے نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، تم کہتے ہو نہیں جھوٹ میں نجات اور سچ میں ہلاکت ہے، ایسا نہیں ہے۔